أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. 23 پارے میں سورہ یاسین کی آیات 45 سے 56 تک تلاوت کی گئی. ترجمہ سماعت فرمائیے. اور جب کہتے ہیں ان کو بچو اس سے جو تمہارے سامنے آتا ہے اور جو پیچھے چھوڑتے ہو شاید کہ تم پر رحم ہو، اور کوئی حکم نہیں پہنچتا ان کو اپنے رب کے حکموں سے جس کو وہ تلاتے نہ ہو. اور جب کہیے ان کو خرچ کرو کچھ اللہ کا دیا ہوا، تو کہتے ہیں منکر ایمان والوں کو ہم کیوں کھلائیں ایسوں کو کہ جن کو اللہ چاہتا تو خود کھلا لیتا. تم لوگ تو بالکل بہک رہے ہو فریب. اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. یہ تو راہ دیکھتے ہیں ایک چنگھار کی جو ان کو آ پکڑے گی جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. پھر نہ کر سکیں گے کچھ، کہہ ہی مریں اور نہ گھر کو پھر جا سکیں گے اپنے. اور پھونکی جائے گی سور، تب ہی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے. کہیں گے اے خرابی ہمارے کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری نیند کی جگہ سے. یہ ہے وہ وعدہ جو کیا تھا رحمان نے اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے. بس ایک چنگھاڑ ہوگی، پھر اسی دم وہ سارے ہمارے سامنے پکڑے ہوئے چلے آئیں گے. پھر آج کے دن ظلم نہ ہوگا کسی چیز پر ذرا، اور وہی بدلہ پاؤ گے جو کرتے تھے. اور جب ان لوگوں سے دلائل توحید اور اس کے نہ ماننے پر عذاب کی وعید سنا کر کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے یعنی دنیا میں آ سکتا ہے. جیسے اوپر کی آیت وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ میں بیان فرمایا کہ کشتی کا صحیح سالم منزل پر پہنچانا اللہ کی قدرت و مشیت سے ہے. وہ چاہے تو غرق کر سکتا ہے. غرق دنیا میں غرق کا عذاب بھی آ سکتا ہے اور دوسرے عذاب بھی، اور جو تمہارے مرنے کے بعد یعنی آخرت میں یقینی آنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ انکار توحید کی وجہ سے جو عذاب تم پر آنے والا ہے، ہاں صرف آخرت میں یا دنیا میں بھی، تم اس عذاب سے ڈرو اور ایمان لے آؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے. تو وہ اس ترہیب اور عذاب سے ڈرانے کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے. اور اسی بات کے نہ ماننے کی کیا تخصیص ہے؟ وہ تو ایسے تنگ دل ہو گئے ہیں کہ ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں آتی جس سے یہ سردابی نہ کرتے ہوں. اور جس طرح یہ وعید عذاب سے وہ متاثر نہیں ہوتے، اسی طرح ثواب اور جنت کی ترغیب بھی ان کو نافع نہیں ہوتی. چنانچہ جب ان کو نعم الہیہ یاد دلا کر ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں فقیروں مسکینوں پر خرچ کرو، تو شرارت اور استہزاء کے طور پر یہ کفار ان مسلمانوں سے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا تھا یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو دیں جن کو اگر خدا چاہے تو بہت کچھ کھانے کو دے دے. تم صریح غلطی میں پڑے ہو. سورہ یاسین 3 آیات میں 2 مضامین ہیں. پہلا مضمون تو یہ ہے کہ مشرکین کو کفار کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کے اس عذاب سے ڈرے جو ان کو کبھی بھی آ سکتا ہے، جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے. وہ عذاب بالکل تیار ہے، کسی بھی لمحہ ان کو اپنی گرفت میں اپنی پکڑ میں لے سکتا ہے. اگر وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں گے تو پھر ان پر رحم کیا جائے گا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کے عذاب کا ڈر ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان
ان تمام اعمال سے بچتا ہے جس کو اللہ نے منع کیا ہے، اور ان اعمال کو اختیار کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور جب اللہ کی مرضی کے احکامات کو اختیار کرے گا تو یقیناً وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو جو تمہارے آگے آنے والا ہے، جو تمہارے پیچھے ہے، جس کے نتیجے میں تم رحمت کے، اللہ کے رحم کے مستحق بن جاؤ گے۔ پھر اسی عنوان کے تحت اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ یہ مشرکین، یہ کافر ایسے ظالم لوگ ہیں کہ اللہ کی کوئی آیات، کوئی نشانیاں، کوئی معجزات، کوئی پیغمبر جب ان کے پاس آتے ہیں تو وہ اعراض کرتے ہیں، انجان مار دیتے ہیں، منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی بات، پیغمبروں کی بات سننے کے بعد بھی مانتے نہیں ہیں۔ دین کی کوئی بات، ایمان کے بارے میں، آدمی کی اپنی تخلیق، اس کے وجود اور کائنات کے حقائق کے بارے میں جب واضح دلائل ان کے سامنے آتے ہیں اور ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم اپنے خالق کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، وہی ہے اکیلا، تنہا، واحد، ایکتا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو یہ بات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی آیات کو انکار کرتے ہیں اور اعراض کرتے ہوئے اپنی پیٹھ پلٹا کر چلے جاتے ہیں۔ ان کے اعراض میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ مشرکین عرب کا یہی حال تھا۔ جس وقت سورہ یاسین نازل ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ سورہ یاسین مکی ہے، مکے کے زمانے میں نازل ہوئی، اور مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین سے سابقہ تھا، اور مشرکین کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش سے دیکھا تھا، آپ کے آبا و اجداد سے واقف تھے، آپ کے دادا سے واقف تھے، آپ کے چچا سے واقف تھے، آپ کے والدین سے واقف تھے، اور پھر آپ کی بچپن کی ابتدائی زندگی سے لے کر آپ کی پاک باز جوانی، اور پھر آپ کے نکاح، اور پھر اس کے بعد نبوت کے حاصل ہونے تک کی پوری 40 سالہ زندگی، اور مکے کے زمانے کی پوری 13 سالہ زندگی، جملہ 53 سالہ زندگی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین مکہ اچھی طرح واقف۔ اور قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا، جب وہ قرآن کی آیتیں سنتے تھے، تو وہ لوگ تو ہماری طرح غیر عرب نہیں تھے، بلکہ عربی داں تھے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ پڑھنا لکھنا نہ بھی جانتے ہوں تو زبان دانی سے اچھی طرح واقف تھے، اہل زبان تھے، عربی ان کو سمجھ میں آتی تھی، اور وہ لوگ اندرونی طور پر اس بات کی گواہی دیتے تھے، اپنے دلوں میں سوچتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ بڑا غیر معمولی کلام ہے، بڑا عجیب و غریب کلام ہے، اس کی آیتیں بہت زوردار ہیں، اس کے اندر ایک غیر معمولی روحانی کیفیت ہے، اور ہم تو شاعری سے واقف ہیں، کہانت سے واقف ہیں، خطابت سے واقف ہیں، ہمارے درمیان میں بڑے بڑے اہل زبان موجود ہیں، اور ایسے سینکڑوں واقعات اس کی مثال میں پیش کیے جا سکتے ہیں جس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا، اس بات کو مان لیا، ایکسپٹ کیا کہ یقیناً یہ کلام نہ شاعری ہے، نہ کہانت ہے، نہ خطابت ہے، نہ کسی انسان کا کلام ہے، یہ تو یقیناً کائنات کے مالک اور رب ہی کا کلام ہو سکتا ہے۔ جب یہ ساری آیتیں ان کے سامنے آئیں تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایمان ڈالے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیتے، آپ پر ایمان لا کر اس کلام کی تصدیق کرتے، لیکن انہوں نے، بلکہ ان میں سے اکثر نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اعراض کیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ ان کے سامنے اللہ کی کوئی آیتیں نہیں آتی، لیکن جب آیتیں آتی تو اس سے وہ اعراض کرتے، پیٹ پھیر لیتے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ۔ ان کی اعراض کرنے کی ایک کیفیت یہ بھی تھی کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو کھلاؤ، ان کو کپڑا پہناؤ، ان کی ضروریات کا خیال کرو، تو وہ لوگ کہتے کہ عجیب آدمی ہو تم لوگ، خود کہتے ہو کہ سب کو رزق دینے والا اللہ ہے اور سب لوگ اللہ کی مخلوق ہیں،
جیسے کہ حدیث میں آیا کہ ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے. جب وہ اللہ کی عیال ہے اور وہ اپنی مخلوق کو کھلانا چاہے تو وہ خود کھلا لے سکتا ہے. جب اللہ چاہے وہ خود اپنی مخلوق کو کھلا سکتا ہے تو پھر ہم کیوں اللہ کی مخلوق کو کھلائیں؟ تم وہ لوگ عجیب گمراہی میں ہو. ان انتم الا فی ضلال مبین، تم لوگ گمراہ ہو، تم لوگ بہک رہے ہو، بھٹک رہے ہو. تم لوگ خود کہتے ہو کہ سب کو اللہ رزق دینے والا ہے، پھر ہم کیوں کھلائیں دوسروں کو؟ تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. ان کے اسی اعتراض کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ظاہر کیا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کیوں کھلائیں، اللہ چاہے تو اپنی مخلوق کو خود کھلا لے گا. تو اس کے جواب میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دراصل آخرت کے منکر ہیں، اور وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر وہ وعدہ کب آئے گا جس کا تم ہمیشہ اعلان کرتے ہو کہ قیامت آنے والی ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے، ہم مر کر زندہ ہو جائیں گے. اگر یہ بات سچ ہے تو بھلا بتاؤ تو صحیح، متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو بتاؤ تو صحیح. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب آگے کی آیتوں میں دے رہے ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ یقیناً سچا ہے، پورا ہو کر رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو جو مقرر کر رکھا ہے اس کا علم کسی کو نہیں دیا. کسی کو اللہ نے نہیں بتایا کہ قیامت کب واقع ہونے والی. بہرحال ان آیات کی تفسیر میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سابقہ آیات میں، یعنی اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرائی تھی کہ دیکھو زمین ایک نشانی ہے جس کے اوپر جب بارش نہیں ہوتی ہے تو وہ مردہ حالت میں آ جاتی ہے. پھر جب اللہ کی طرف سے آسمان سے بارش برسائی جاتی ہے تو یہ مردہ زمین میں جان پڑ جاتی ہے، جس سے تمہاری اور تمہارے جانوروں کی غذا اللہ تعالیٰ مہیا کرتے ہیں، فراہم کرتے ہیں. اور اسی طرح تم دیکھو تو صحیح کہ رات اور دن کا آنا جانا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے. چاند اور سورج کی اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایک خاص راستے پر مقرر کر دیا ہے، وہ اسی کے اوپر گردش کر رہا ہے. چاند کی منزلیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں، وہ اپنی اپنی منزل کے اوپر گزرتا ہے، اور پھر جب چاند مکمل ہو جاتا ہے تو گھٹتے گھٹتے کھجور کی ایک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. سورج اپنے راستے پر اس طرح سے چل رہا ہے کہ اس کی مجال نہیں ہے کہ چاند کو جا کر پکڑ لے، اور رات کی مجال نہیں ہے کہ وہ دن کے وقت آنے سے پہلے پہلے نمودار ہو جائے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں لوگوں کے سامنے ظاہر کی اور ان کو کہا کہ دیکھو جو کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں، تمہاری اولاد کو، تمہارے مال تجارت کو لے کر سمندروں کے اندر چلتی ہیں، اتنا بڑا بوجھ اٹھا کر یہ کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں. حالانکہ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہر وزن چیز کو اپنے اندر ڈبا دیتا ہے. اگر اللہ چاہے تو یہ کشتیوں کو ڈبا دے، پھر تم اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ ساری قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے کھول کھول کی بیان کی. اور پھر اس کے بعد ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ڈرا. دیکھو اللہ کی یہ نشانیاں ہیں، قدرت کا سارا نظام اس کائنات کے اوپر چل رہا ہے، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور اللہ چاہے تو پانی کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے، زمین کے اندر زلزلے کے ذریعے سے، سیلاووں کے ذریعے سے، چنگھاڑ کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے تم کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے سکتا ہے. پھر اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ یہ سب آیتیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو وہ اعراض کرتے ہیں، اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ اگر چاہے تو خود اپنی مخلوق کو کھلا لے، ہم کیوں اللہ کی مخلوق کو کھلانے چلے؟ جب مسلمان کفار کو غریبوں فقیروں کی امداد کرنے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے تم اس میں سے محتاجوں کو دیا کرو، تو یہ لوگ بطور استہزاء کے کہتے ہیں، یعنی مذاق کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ رازق صرف مخلوق کا اللہ ہی ہے اور اسی نے اس نے ان کو نہیں دیا تو ہم کیوں دیں؟ یعنی تم جو نصیحت کرتے ہو کہ ہم ان کو رزق دیا کریں، یہ تو تمہاری گمراہی ہے کہ ہمیں رازق بنانا چاہتے ہو. یہ کفار بھی اگرچہ اللہ کے رازق ہونے کا اقرار کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہ اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ مشرکین بھی اس بات کو مانتے تھے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، زمین سے پیداوار کا اگانے والا اللہ ہے، آسمان سے بارش کا برسانے والا اللہ ہے.
دوسرے مقامات پر بھی ان کا یہ مکالمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں، مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون ہے جو آسمان سے پانی برسانے والا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور بعد مردہ ہونے کے زمین کو پھر سے حیات بخشنے والا کون ہے، فَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ سب کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو پھر یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ مشرکین بھی مانتے تھے کہ بارش، زمین سے پیداوار، انسان کی تخلیق، کائنات کا نظام کا چلانا، یہ سب اللہ ہی کے خود قدرت ہے، پھر بھی وہ شرک کرتے تھے، دیویوں کو، دیوتاؤں کو اور بتوں کو اپنا معبود قرار دے کر ان کے سامنے مراسم عبادت بجا لاتے، یعنی عبادت کرنے کے طریقے اختیار کرتے تھے، دعا کرنا، ہاتھ جوڑنا، سر ٹیکنا، ناریل پھوڑنا، کمکم لگانا اور ان کے سامنے مٹھائیاں رکھ کر اس کو بطور تبرک سے حاصل کرنا، پرساد کا نام کوئی دے دے، تبرک کا نام کوئی دے دے، یہ سب مشرکانہ اعمال، یہ سارے مشرکانہ اعمال وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اندر سے جب کوئی مصیبت کی بات ہوتی تو ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ اس مصیبت کو ٹالنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، کائنات کا بنانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، بارش کا برسانے والا، زمین سے پیداوار کا نکالنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ مگر مسلمانوں کو جواب میں بطور استہزاء کے یہ کہا کرتے تھے کہ جب خدا تعالیٰ رازق ہے تو وہی غریبوں کو بھی دے گا، ہم کیوں دیں؟ گویا ان احمقوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور غریبوں کو دینے کو اللہ کی رزاقیت کے منافی سمجھا، اور یہ نہ سمجھا کہ رزاق مطلق تو اللہ ہی ہے، لیکن اس کا حکیمانہ قانون یہ ہے کہ ایک انسان کو دے کر اس کو دوسروں کے لیے واسطہ بناتا ہے اور بالواسطہ دوسروں کو دیتا ہے، اگرچہ وہ اس پر بھی یقیناً قادر ہے کہ سب کو خود ہی بلا واسطہ رزق پہنچا دے، جیسا کہ حیوانات میں عموماً اسی طرح ہر کیڑے مکوڑے، درندے پرندے کو بلا واسطہ رزق ملتا ہے، ان میں کوئی مالدار کوئی غریب نہیں، کوئی کسی کو نہیں دیتا، سب کے سب قدرتی دسترخوان سے کھاتے ہیں، مگر انسانوں میں نظام معیشت اور باہمی تعاون اور تناسل کی روح پیدا کرنے کے لیے رزق پہنچانے میں بعض کو بعض کے لیے واسطہ بناتا ہے تاکہ خرچ کرنے والے کو ثواب ملے اور جس کو دیا جائے وہ اس کا احسان مند ہو، کیونکہ انسانوں کا باہمی تعاون و تناسل جس پر سارا نظام عالم قائم ہے، یہ جبھی باقی رہ سکتا ہے جبکہ ہر ایک کو دوسرے کی حاجت ہو، غریب کو مالدار کے پیسے کی حاجت ہے اور مالدار کو غریب کی محنت کی ضرورت ہے، ان میں سے کوئی کسی سے بے نیاز نہیں، اور غور کریں تو کسی کا کسی پر احسان بھی نہیں، ہر شخص جو کچھ کسی کو دیتا ہے وہ اپنے مطلب کے لیے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں نظام اور قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کیا ہے، جبکہ جانور کسی پر ڈیپینڈ نہیں۔ ایک پرندہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، ساری فضاؤں میں جہاں جہاں وہ چاہتا ہے اڑ کر جاتا ہے، جہاں اس کو دانا ملتا ہے کھاتا ہے، اور شام میں جب اپنے گھونسلے کو واپس آتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو کمانے کی، خرچ کرنے کی اور دوسروں سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہر جانور کا یہی حال ہے، یہاں تک کہ پالتو جانور بھی جو ہم پالتے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیجئے، وہ سڑکوں پہ نکلیں گے، گلی کوچوں میں جائیں گے، میدانوں میں جائیں گے، جہاں ان کو کھانے کی کوئی چیز ملے گی ان کی اپنی غذا کے مطابق وہ اس کو کھا لیں گے، اپنا پیٹ بھر کے واپس آ جائیں گے، ان کو خریدنے اور پھر لا کر رکھنے اور پکانے کی اور کمانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ کام انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ کمائیں، کھائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج بنا دیا گیا اس طرح سے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو وہ پیسہ خرچ کر کے مزدور کو لاتا ہے اور اپنا کام نکال کر اس کو مزدوری دیتا ہے۔ ایک غریب ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں محنت کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اور یہ محنت کرنے کی صلاحیت جو غریب کے اندر ہے وہ امیر کے اندر نہیں ہے۔ جتنی محنت غریب کر سکتا ہے امیر اتنی محنت نہیں کر سکتا، اور پیسہ جتنا امیر کے پاس ہے وہ غریب کے پاس نہیں ہے۔ کسی کو محنت کرنے کے قابل بنایا، کسی کو دولت رکھنے کے قابل بنایا، اور دولت مند کو غریب کا محتاج بنایا اور غریب کو دولت مند کا محتاج بنایا۔ اب آدمی یہ سمجھے کہ میں تو پیسے والا ہوں، میں جو چاہ کر سکتا ہوں، لیکن کئی بار اس کو غریبوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوا دیکھا جاتا ہے، ارے بھائی چل ذرا یہ کام کر دے، ذرا موری صاف کر دے۔ اب امیر آدمی کیا موری صاف کرے گا؟ غریب کے پاس آتا ہے، چل بھائی ذرا جھاڑو چھٹکا کر دے، ذرا کپڑے وپڑے دھو دے، ذرا گھر کی صفائی کر دے، کچھ چنا ڈال دے، کچھ تعمیر کا کام کر دے۔ کیا یہ سب کام امیر پیسہ رکھنے کے باوجود اپنے سونے چاندی اور مال کی بنیاد پر کر سکتا ہے؟ نہیں،
بلکہ وہ مزدور کا محتاج ہے۔ اسی طرح مزدور ہے، وہ مزدوری کر چکا ہے، اب وہ جائے گا بولے گا صاحب مزدوری ہو گئی ہے لائیے پیسہ دیجیے، تو دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام چلایا۔ جیسا یہ نظام ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مالدار کو مال اس لیے دیا ہے تاکہ وہ آخرت بھی اس کے ذریعے سے کمائے۔ ضروری نہیں ہے کہ مزدور کو مزدوری کرنے پر ہی پیسہ دے، بلکہ بغیر کسی کام کاج لیے کے بھی وہ کسی غریب کی مدد کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب عطا کرے۔ یہاں تک کہ احادیث میں غریبوں کی مدد کرنے کا اتنا زیادہ ذکر کیا گیا ہے، اتنی اہمیت اس کو دی گئی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مالداروں سے سوال کریں گے کہ میں نے تم کو مال دیا تھا اور میں جب بھوکا تھا تو تم نے مجھ کو کھلایا نہیں۔ آدمی کہے گا اے اللہ آپ تو کائنات کے خالق و مالک پروردگار، سارے خزانوں کی کنجیاں آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، بھلا آپ کو میں کیسے کھلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تیری زندگی میں تجھ کو معلوم تھا کہ فلاں شخص بھوکا ہے اور تو نے اس کو کھلایا نہیں، اگر تو وہاں جاتا اس غریب کو کھلاتا تو تو مجھے وہاں پاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، تو آدمی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو بے نیاز ہیں، آپ کو بھلا بیماری کیسے آ سکتی ہے، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فلاں شخص تیرے زندگی میں بیمار تھا، تو اس کو معلوم تھا کہ وہ بیمار ہے، تو وہاں جاتا اس کی خدمت کرتا، اس کی عیادت کرتا، مزاج پرسی کرتا تو تو مجھے وہاں پاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ آدمی کہے گا اللہ میاں آپ کیسے ننگے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فلاں شخص ننگا تھا اور وہ محتاج تھا، تو چاہتا تو اس کو کپڑا پہنا سکتا تھا لیکن تو نے اس کو کپڑا نہیں پہنایا، اگر تو وہاں جا کر اس کو کپڑا پہناتا تو مجھے تو وہاں پر پاتا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے غریب بندوں کی مدد کرنے کے لیے امیروں کو ابھارا ہے، اور غریبوں کی بھی اس میں ہمت افزائی ہے، امیروں کی بھی اس میں ہمت افزائی ہے کہ جب ہم کسی غریب کے کام آ جاتے ہیں، کسی بیمار کی عیادت کرتے ہیں، کسی غریب کو محتاج کو کچھ کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، کسی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے کچھ دیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پر احسان کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے آپ کے پیسے کو، آپ کے مال کو، آپ کے کھانے کو، آپ کے کپڑے کو قبول کر کے آپ پر احسان کیا کہ اس نے قبول کر لیا، تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم جب جاتے اس کے پاس تو مجھے وہاں پاتے۔ اللہ نے اپنے آپ کو مثال بنا کر پیش کیا کہ میں غریب تھا، میں محتاج تھا، میں ننگا تھا، میں بھوکا تھا، میں بیمار تھا، تم نے میری مدد نہیں کی۔ جب لوگوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب جاتے اس کی مدد کرتے تو مجھے وہاں پاتے۔ تو اس لیے انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی اہمیت، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، محتاجوں کو ان کی ضرورت کے وقت پر وقت امداد کرنا، جب وقت ہے ان کی ضرورت کا تو اس وقت پورا کرنا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، بھائی ابھی سے کہیں گے بعد میں دوں گا، میرے پاس اب نہیں ہے، حالانکہ رہتا ہے تو بعد میں دوں گا۔ تو بعد میں دینے کی بات نہیں ہے، بلکہ جس وقت اس کو ضرورت ہے اسی وقت اس کو دینا اور اس کی ضرورت پوری کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور انفاق کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں تو تقریباً 2-2.5 رکوع کا سلسلہ ہے، اتنی اہمیت اس کی بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ 1 روپیہ اگر کسی نے خرچ کیا تو گویا کہ ایک دانہ تھا جو زمین میں پیر دیا گیا، اور پھر اس سے ایک پودا نکلا، اس پودے میں بھٹے لگے، 7 بھٹے اس ایک پودے میں لگے، اور ہر بھٹے کے اندر 100 دانے ہیں، تو ایک دانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا فروغ دیا کہ 100 دانے ہو گئے، 700 دانے ہو گئے، ہر بھٹے میں 100 دانے اور ایسے 7 بھٹے، تو 700 گنا تک اللہ تعالیٰ کسی بھی اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ جب آدمی کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر اللہ چاہے تو اس میں مزید اضافہ کرے گا، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، بڑا جاننے والا ہے، اس کے دینے کو کون روک سکتا ہے۔
اس لیے مال جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ مال خرچ ہو گیا، بلکہ وہ تو باقی ہے، وہ اصل میں انویسٹ ہو گیا اور اس کا بہت بڑا پروفٹ ہے جو آخرت میں ملنے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہدیے میں گوشت آیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سارا گوشت تقسیم کر صرف ایک 10 کو باقی رکھ لیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 کا گوشت بہت پسند تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ گوشت کہاں سے آیا؟ کہنے لگی کہ کسی نے ہدیے کے طور پر بھیجا تھا اور میں نے سارا گوشت خیرات کر دیا، صرف ایک 10 باقی سارا ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ مت کہو کہ سارا ختم ہو گیا، بلکہ یہ کہو کہ وہ سارا تو باقی ہے جس کو تم نے غریبوں کو بانٹ دیا ہے، وہ باقی ہے، اور یہ جو ہم کھا رہے ہیں یہ خرچ ہو رہا، یہ تو ہمارے جسم کا حصہ بن جائے گا اور یہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن وہ جو تم نے بانٹ دیا ہے وہ دراصل باقی ہے۔ یہ تعلیم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین کے کیسے ایسے واقعات موجود ہیں جن میں پتہ چلتا ہے کہ ڈھیروں مال ان کے پاس آ جاتا تھا، لیکن جب تک کہ وہ مال اللہ کے محتاج بندوں میں تقسیم نہ کر دیتے تھے ان کو نہ چین کی نیند آتی تھی، نہ چین سے وہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ کسی صحابی کے بارے میں آیا کہ کچھ مال ان کے پاس آ گیا اور وہ تقسیم کرتے چلے گئے، سارے محتاجوں کو دے دینے کے بعد بھی تھوڑا سا مال باقی رہ گیا اور وہ بے چین ہو گئے، اب کوئی لینے والا نہیں رہا، یہاں تک کہ رات میں آئے اور بستر پہ لیٹے، نیند ان کو نہیں آ رہی تھی۔ ان کی بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ بے چین ہیں اور سو نہیں رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ کیسے سو جاؤں میں، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کچھ مال میرے پاس رہ گیا ہے اور اگر اسی حالت میں مجھے موت آ جائے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ ان کی بیوی نے پوچھا کہ کیسا مال، کہاں سے آیا؟ فرمانے لگے کہ میرے پاس بہت سا مال آیا تھا اور میں نے سارا تقسیم کر دیا، تھوڑا سا مال باقی رہ گیا ہے اور مجھے اسی کے لیے بے چینی ہے کہ یہ مال بھی میری موت آنے سے پہلے اگر تقسیم کر دیا جائے تو میں آسانی کے ساتھ اس دنیا سے جا سکتا ہوں۔ ایسی کتنے واقعات ہیں بزرگان دین کے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ دنیا کا مال جمع نہیں کرتے تھے، ہم لوگ تو مال جمع کرنے والے ہیں۔ مشرکین کا بھی یہی حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور غریبوں کو کھلاؤ، محتاجوں کو، تو کہتے کہ ہم ان کو کیوں کھلائیں، جن کو اللہ چاہتا تو خود کھلا لیتا۔ یہ آیت کے اندر انفاق کی ترغیب دی گئی اور اس کام کو مشرکین اور کفار کا کام قرار دیا ہے کہ وہ غریبوں محتاجوں کو کھلاتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں مزید آیات بھی ایسی ہیں جس میں اس بات کو بہت بری خصلت کا قرار دیا گیا ہے۔ الذین هم یراؤون الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور لوگوں کو کام کی استعمال کی چیزیں بھی عاریتاً نہیں دیتے اور لوگوں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو کھلاتے بھی نہیں، دوسروں کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ اسی لیے غریبوں کو کھلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے اور مشرکین کی عادت بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ غریبوں کو کھلاتے نہیں تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جب دوسرا مضمون، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 2 مضامین ہیں، پہلا مضمون تو یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر وہ لوگ اعتراض کرتے تھے اور اللہ سے ڈرنے کے لیے جب ان کو کہا جاتا تو اللہ سے ڈرتے نہیں تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم جس وعدے کا اظہار کرتے ہو، اعلان کرتے ہو کہ وہ وعدہ آئے گا، تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ وعدہ کب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ وعدہ آئے گا، جب وہ قیامت آئے گی تو کس کنڈیشن میں آئے گی، کیا حالات ہوں گے جس میں تم کو موت آئے گی یا قیامت آئے گی۔ ہر موت تو ہر ایک کو اپنی انڈیویجول آئے گی، لیکن قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، جب وہ وعدہ آئے گا، جب قیامت آئے گی تو ایک زبردست آواز ہوگی، ایک چنگھاڑ ہوگی اور وہ آواز ایسی ہوگی کہ بس ایک ہی آواز ہوگی، تو اس آواز کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تأخذهم وهم يخصمون، وہ اچانک پکڑ لیے جائیں گے حالانکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون، اور وہ اچانک ایسے پکڑ لیے جائیں گے کہ وہ اپنے لوگوں کو کچھ نصیحت بھی نہیں کر سکیں گے، اپنے ساتھی لوگوں کو کچھ
ہدایت نہیں دے سکیں گے، وصیت نہیں کر سکیں گے، اور اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر بھی نہیں جا سکیں گے۔ قیامت جب آئے گی تو ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دنیا کے کاروبار میں مشغول ہیں، ہر آدمی اپنے کام میں بزی ہوگا، کھلاڑی کھیل میں ہوں گے، بزنس مین بزنس میں ہوں گے، ملازمین ملازمتوں میں ہوں گے۔ اب جیسے کہ دنیا کتنی مصروف اس وقت ہم کو نظر آتی ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں، ایئرپورٹ کے اوپر کوئی ہے، بس اسٹینڈ پہ کوئی ہے، ریلوے اسٹیشن پہ کوئی آفس میں ہے، بچے اسکولوں کالجوں میں ہیں، اور کھلاڑی گراؤنڈ کے اندر کھیل رہے ہیں، اور ہر آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ بس جس طرح دنیا میں لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ایسے ہی ہر آدمی اپنے کام میں مصروف ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اور ایک شخص کپڑا کاٹ کر بیچ رہا ہوگا، دوسرا شخص کپڑا لے کر کھڑی کر کے رکھ رہا ہوگا کہ اچانک قیامت آ جائے گی۔ نہ وہ کاٹنے والا اپنی کٹنگ پوری کر سکے گا، اور نہ وہ گھڑی کرنے والا گھڑی کر کے اس کا استعمال کر سکے گا، کہ اچانک وہ پکڑ لیے جائیں گے، اور ان کو اتنی بھی مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ واپس جائے اپنے گھر والوں کے پاس، ان کو ایک بار دیکھ لیں، آخری ملاقات کر لیں، کوئی وداعی تقریب ہو جائے، اس کا کوئی چانس اس وقت باقی نہیں رہے گا۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ ایک کیفیت ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اچانک آواز ہوگی، سور پھونکا جائے گا، اور سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، کسی کو واپس جانے کا چانس نہیں دیا جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ پھر ایک دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو سارے مردے زندہ ہو جائیں گے، اور سب کے سب زندہ ہو کر جہان میں تمام پھیل جائیں گے کہ زمین کتنی وسیع ہے، دنیا کے کتنے حصوں میں لوگ مرے ہوں گے، زمین میں دفن ہو گئے ہوں گے، کتنوں کی قبریں کہاں کہاں بنی ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یہ سارے لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور ساری دنیا میں پھیل جائیں گے، اور پھیل کر کیا کہیں گے؟ وہ بھیانک منظر اللہ تعالیٰ نے آیات میں کھینچا ہے جب مردے زندہ ہو کر زمین کے اوپر آ جائیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ اچانک جب زندہ ہو جائیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم کو ہماری قبروں سے کس نے زندہ کر کے اٹھا دیا۔ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ یہ لوگ اب تو کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، تو وعدہ جب پورا ہو جائے گا اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیں گے، کیا کہیں گے؟ هذا ما وعد الرحمن۔ جب وہ پوچھیں گے کہ ہائے افسوس ہم کو ہماری قبروں نے کس نے جگہ دیا، تو ان سے کہا جائے گا هذا ما وعد الرحمن۔ دیکھو وہ وعدے کے بارے میں تم پوچھتے تھے نا، وہ قیامت کب آئے گی، وہ وعدہ کب پورا ہوگا، یقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقین، وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ هذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ وعدہ جو رحمان نے تم سے کیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون۔ پھر ایک تیسرا سور پھونکا جائے گا جس کے بعد یہ ساری زمین میں مردے جو زندہ ہو کر پھیل گئے تھے وہ اچانک اللہ کے حضور میں ایک ساتھ حاضر کر دی جائے۔ جیسے اسکول کی بیل ہوتی ہے، پہلے بچے گئے اسکولوں میں، اپنے اپنے کلاس روم میں انہوں نے بیگ رکھ دیے، اس کے بعد ادھر ادھر کھیل کود میں مصروف ہو گئے، پھر جب ٹائم ہو گیا اسکول کا تو بیل بجا دی گئی، جیسے بیل بجا دی گئی سب بچے کھیل کود کلاس روم بیگ چھوڑ کے آ کے میدان میں جمع ہو گئے، اسمبلی سٹارٹ ہو۔ اسی طرح اللہ کے سامنے قیامت کی اسمبلی چالو ہو جائے گی، اور پھیلے ہوئے مردے اچانک اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، سارے لوگ ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر وہ دن کیا ہوگا؟ فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون۔ پھر آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی جی پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، وہی بدلہ اس کو دیا جائے گا جو اس نے کیا ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی آیتیں آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی کسی میں نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو اپنے سامنے دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی تو وہ اس کے سامنے دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ ایک کتاب، ایک نامہ اعمال ہوگا جو انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اس زمانے میں کتاب ہی ایک ذریعہ تھا ریکارڈ کرنے کا، لکھنے کا، اپنا ریکارڈ تیار کر کے رکھنا ہے تو لکھ کے رکھ لیا جاتا تھا۔ آج لکھنے کی جگہ کئی ذرائع استعمال ہو رہے ہیں، کوئی لکھ کر ریکارڈ کر رہا ہے، کوئی انٹر کر رہا ہے کمپیوٹر کے اندر، میموری میں ریکارڈ ہو رہا ہے،
کوئی آواز کو ریکارڈ کر رہا ہے، کوئی انسان کی زندگی کے ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ ویڈیوگرافی کے اندر ہر حرکت ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور آدمی کی حرکتیں دور سے بھی ریکارڈ ہوتی ہیں، قریب سے بھی ریکارڈ ہوتی ہیں۔ کیمرے کے اندر ایسی زومنگ ہوتی ہے کہ سینکڑوں گز کے فاصلے پر ایک کھلاڑی میدان میں ہوتا ہے، بہت دور اسٹیڈیم کے اوپر کیمرے لگے ہوتے ہیں، اور اتنی دور سے کیمرہ زومنگ کر کے انہیں چھپتے چھپاتے پیچھے لے جا کے بال کے اندر ٹیمپرنگ کرتا ہے، ڈانس کرتے کرنے کی کوشش کرتا ہے، ناخن سے ادھیڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیمرہ وہاں سے کیچ کر لیتا ہے، اور بہت دنوں کے بعد تحقیقات کے دوران وہ کھول کے اس کو سامنے بتا دیا جاتا ہے۔ ہزاروں کا مجمع ہے، ہزاروں، 30,000 40,000 50,000 آدمی دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ بالر کیسے بال میں ٹیمپرنگ کر رہا ہے۔ وہ کیمرہ اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے، اور ساری دنیا کے سامنے ٹی وی پر بتا دیا جاتا ہے کہ اس نے ٹیمپرنگ کی، اور اس کو وہاں پر آ کر قبول کرنا پڑتا ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ کیمرہ اس کے سامنے بتا دیتا ہے کہ دیکھو تم نے کیا کیا۔ اللہ کے کیمرے آسمانوں میں لگے ہوئے، کرامن کاتبین کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ویڈیوگرافرز ہیں جو انسان کی ہر حرکت و سکنات کو ریکارڈ کر رہے ہیں، کس طرح چل رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے، تنہائی میں کیا کر رہا ہے، پبلک کے سامنے کیا کر رہا ہے، نماز کیسے پڑھ رہا ہے، گناہ کیسے کر رہا ہے، نیکی کیسے کر رہا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی اس نے کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی شر اس نے کیا تھا، برائی کی تھی، وہ بھی دیکھ لے گا۔ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، کوئی چیز چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ چھوٹے گی نہیں، ہر چیز اس کے اندر درج کری ہوئی ہے، ہر چیز اس کے اندر ریکارڈ کری ہوئی ہے۔ اقرأ کتابک، اللہ تعالیٰ کتاب دے دیں گے ہاتھ میں، اس کی اپنی سی ڈی دے دی جائے گی، اس کی اپنی ڈی وی ڈی دے دی جائے گی۔ 40 سال 60 سال 50 سال 80 سال پوری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک کے جو کچھ اس نے کیا تھا سب اس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے، اور وہ جب دے دیا جائے گا تو کہا جائے گا اقرأ کتابک، چلو ڈالو، اوپن کرو اپنی سی ڈی، اوپن کرو اپنی ڈی وی ڈی، دیکھ لو اپنا فلم، بچپن میں کیا کرتے تھے، جوانی میں کیا کرتے تھے، رات میں کیا کرتے تھے، دن میں کیا کرتے تھے، لین دین کے موقع پر کیا کرتے تھے، دوست احباب میں کیا کرتے تھے، رشتہ داروں میں کیا کرتے تھے، تقاریب میں کیا کرتے تھے۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے، کہتا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب خود پڑھ لو اور فیصلہ کر لو کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، تم خود اپنا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، ایک زور کی آواز ہوگی اور سارے لوگ اللہ کے حضور میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون، اور پھر آج کے دن کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہ سب اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ حاضرین کرام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں جنتیوں کا نقشہ کھینچا ہے، اور پھر اس کے اندر جنت کے وہ خوشنما مناظر بیان کیے گئے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جب جنتیں عطا کریں گے تو وہاں وہ کس حال میں رہیں گے، کتنی عیش کی زندگی ہوگی، کتنے خوشحال وہ لوگ ہوں گے، کیسی کیسی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو سرفراز کریں گے، اس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، سبحان ربك رب العزة